آج کل یہ تبلیغی جماعت والے لوگ نا 2 بار کہیں کے یہاں کسی کے یہاں چلے جائیں نا تو وہ جو ہے نا ماتھے پہ تجوری پا لیتا ہے، کہتا ہے کہ یار بار بار آپ جو ہے نا آ جاتے ہیں۔ تو اپنے نبی کی سنو، ابو جہل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل نے حضور کو کہا کہ آپ کی دعوت جو ہے نا ہم نے سمجھ لی ہے، سن لی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس چیز کی دعوت دینے آتے ہیں، تو آپ میرے یہاں نہ آیا کریں، تو آئندہ جو ہے نا آپ ادھر نہ آیا کریں ہمارے یہاں، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ حضور چلے گئے تو ایک دن جو ہے نا رات کو آندھی چلی، بادل گرجنے لگے، بارش ہونے لگی طوفانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازے پہ دستک دی۔ تو ابو جہل نے اندر بیوی سے کہا، بچوں سے کہا کہ اس وقت جو بھی آیا ہے نا تو وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو جب دروازہ کھولا تو آگے حضور کھڑے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا آپ کو تو میں نے فرمایا تھا کہ آپ ادھر نہ آیا کریں، لیکن پھر آپ کیوں آ گئے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے دن کا فرمایا تھا کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ادھر نہ آیا کریں اس وقت دن تھا، اب تو رات ہے، رات کا تو آپ نے منع نہیں کیا تھا نا۔ تو دیکھو کتنی فکر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں۔ ابو جہل کے ہاں اتنی فکر تھی حضور کے دل میں، تو امت کے لیے کتنی ہوگی۔ یہ تبلیغی جماعت والے بھی یہی فکر لے کے نکلتے ہیں گھر سے کہ ہر انسان، ہر مسلمان جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچنے والا بن جائے، ہر انسان کی زندگی، ہر مسلمان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، اللہ کا حکم آ جائے۔ تو اسی چیز کی فکر لے کے نکلتے ہیں گھروں سے اور ہماری فکر کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم تو کبھی کبھار ڈانٹ بھی دیتے ہیں انہیں۔ کافی ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو وہاں سے دھکے ملتے ہیں انہیں، دھکے کھا کے بھی وہ صبر کرتے ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں۔ تو ہم جو ہے نا یہ نہیں سوچتے ہیں یہ کس لیے نکلے ہیں، اپنے خرچے پہ نکلے ہوتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ لے کے، تو ٹائم بھی نکالا ہوتا ہے انہوں نے۔ کچھ لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ انہیں باہر سے پیسے ملتے ہیں تبلیغی جماعت والوں کو، تو یہ جو ہے نا پھر نکلتے ہیں۔ یار باہر سے پیسے کیوں کوئی دے گا؟ غیر مسلم پیسے دے گا اس چیز کے کہ جاؤ مسلمانوں کو نماز کا عادی بناؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عادی بناؤ، اس چیز کے پیسے دے گا غیر مسلم؟ یار وہ بہت شانہ ہے، ایسے کام ایسے الجھنوں میں وہ نہیں آتا ہے۔ تو کوئی کسی کو پیسے نہیں دیتا میری جان، خود سے پیسہ لیتے ہیں، خود کا خرچ کرتے ہیں، خود کا کھاتے ہیں، خود کا پیتے ہیں۔ تو ہماری فکر کرتے ہیں میری جان، یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کی زندگیاں دراز کرے، تو ہماری فکر لے کے آتے ہیں، ہمارے دروازے پہ دستک دے کے ہمیں کہتے ہیں کہ بے دینی میں جو ہے نا کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اللہ کی مان لینے میں کامیابی ہے۔ پیسے سے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا، اگر پیسے سے کوئی کامیاب ہوتا نا تو قارون کامیاب ہو جاتا، فرعون کامیاب ہو جاتا، نمرود کامیاب ہو جاتا، کوئی بھی پیسے والا شخصیت ایسے کامیاب نہیں ہوئی۔ دین سے ہٹ کر جس نے بھی زندگی گزاری وہ ناکام ہی ہوا ہے، کامیاب نہیں ہوا۔ دین پہ چل کے جس نے زندگی گزاری وہ کامیاب ہوا ہے، ناکام کبھی نہیں ہوا۔ تو ہمیں ہی کامیابی کے لیے دین کو اپنانا پڑے گا، دین کی راہوں پہ چلنا پڑے گا، دین پہ ہی متفق رہنا پڑے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو اپنانا پڑے گا، تب جا کے ہماری کامیابی کے اللہ فیصلے کرے گا۔ ایسے اگر پیسے کے ڈھیر بھی ہم لگا لینا تو ٹھیلے کے برابر بھی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔